پروگرام تسلیس یا توحید میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے اس نئے ایپیسوڈ کے اندر ہم بردر سلیمان کو حسب عادت ویلکم کہیں گے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور جس طرح آپ نے پچھلی ایک ساتھ کے اندر بڑے تحمل سے اور بڑے اطمینان سے بائبل مقدس کی مختلف کتب کے بارے میں سیکھا، اور پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے عزرا نبی کی کتاب کے بارے میں تفصیلاً اس کی تفسیر کے بارے میں ہم نے سیکھا، سمجھا، اور اس کے وسیلے سے ہم نے برکت پائی۔ آج اسی سلسلے کے ہم آگے لے کر چلیں گے اور اس کی ایک نئی کڑی کی طرف ہم راغب ہوں گے، اور جو عزرا کے بعد نہمیہ نبی کی کتاب جو لکھی گئی ہے، ہم آج تفصیلاً برادر سلیمان سے نہمیہ نبی کی کتاب کے بارے میں مختلف اس کے اسباب، اس کے پہلو ہیں، ان کے اوپر غور کریں گے اور ان کے اوپر بات چیت کریں گے۔ میں چاہوں گا قبل اس سے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں یا نہمیہ نبی کی کتاب کے بارے میں، اس کی تفسیری تعلیم کے بارے میں جائیں، میں چاہوں گا کہ ایک آیت مقدسہ نہمیہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب میں سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ نہمیہ پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر خدا کا کلام یوں مرقوم ہے: میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، آمین۔ آئیں، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا برادر سلیمان، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس خوبصورت موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ جس طرح بھی آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی اور ہم نے سنی بھی کہ یہاں پر خدا کا بندہ نہمیہ نبی فرماتا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا۔ تو برادر سلیمان، قبل اس سے کہ ہم پہلی سوال کی طرف جائیں، اس آیت کو لے کر ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جو وہ فرما رہا ہے کہ شاید موسیٰ سے جو خدا نے بات کی تھی کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں تتر بتر کروں گا، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالے، پھر ہم آگے چلیں گے اور اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ پادری صاحب۔ اور ہم نے اس سے پہلے شریعت کی کتب پہ، خاص طور پر استثناء کی کتاب کے اوپر ہم نے پروگرام کیا ہے، اور وہاں پر ہم نے اس بات کا تذکرہ ضرور کیا تھا کہ خدا نے موسیٰ کی معرفت، جو موسیٰ خود بات کرتا ہے بنی اسرائیل قوم سے موعودہ ملک جانے سے پہلے، تو اس میں پیش گوئی یا وقت سے پہلے ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ خدا کی شرعی احکام کی فرما برداری کریں گے تو ان کو کیا کیا برکتیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر آزادی، نیا ملک، وہاں پر وسائل اور ہر قسم کی آسائش۔ لیکن اگر وہ نافرمانی کریں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا، تو وہاں پر یہی لکھا ہے کہ وہ دوسری قومیں آئیں گی، ان پہ چڑھائی کریں گی اور وہ دنیا میں تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک طرح کی آپ سمجھے تنبیہ یا وارننگ ہم جسے کہتے ہیں، انتباہ، یہ شریعت کی کتاب میں موجود ہے، اور جہاں خدا کا بندہ موسیٰ لوگوں کو احکام دیتا ہے تو وہاں پر ان کو بتاتا ہے کہ بھائی اس کی سزائیں بھی ہیں اور اس کی برکتیں بھی ہیں، تو تم برکتوں کو چنو، ٹھیک ہے، آج تم اپنے لیے برکتوں کو چنو۔ تو آج جو نہمیہ جس بات کی یہ دعا کر رہا ہے وہ خدا سے، جب وہ محل میں موجود ہے اور جب وہ سنتا ہے کہ کیا حال ہے میری قوم کا یروشلم کے اندر، تو وہ روتا ہے اور پھر وہ یہ دعا کرتا ہے، لیکن وہ دعا میں خدا سے گلہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے کہا تھا اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے کہ ایسا ہوگا، تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو میری قوم پر ترس کھا۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل بات صحیح ہے کہ آپ حکم مانیں گے تو برکت ملے گی، حکم توڑیں گے تو اس کی سزا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ رحم کرنے والا خدا ہے، اور پوری بائبل کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ بے شک انسان نافرمانی کرتا ہے، قومیں نافرمانی کرتی ہیں، لیکن اگر رحم کے ساتھ یا توبہ کے ساتھ خدا سے رجوع کیا جائے تو وہ پھر بالکل۔ چلے کوشش کریں گے کہ اس کو ہم آگے چل کے پھر دوبارہ اس کا ملاپ کریں مختلف اور چیزوں کے ساتھ۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کہ نہمیہ کی کتاب کا جو سن تصنیف ہے وہ کب تک ہے؟ کیونکہ کچھ مفکرین کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ 420 سے 445 قبل از مسیح کے بیچ میں درمیانی حصہ کے اندر اس کتاب کا جو اندراج ہوا، اور کچھ کا یہ کہنا کہ یہ بابل کی اسیری کے بعد جو ہے وہ اس کا اندراج۔ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ جی، نہمیہ کی جو آپ سمجھیں کہ تحریری جو تاریخ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ یہاں ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے ناظرین کو کہ بہت لمبے عرصے تک، غالباً 16ویں صدی تک، اس کو عزرا اور نہمیہ کو ایک ہی کتاب سمجھا جاتا تھا کہ عزرا نہمیہ، اور آج بھی یہودی بائبل کے اندر جو عبرانی بائبل ہے اس کے اندر ان کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے کہ یہ عزرا اور نہمیہ ایک ہی کتاب ہے، کیونکہ ان کے واقعات ملتے جلتے ہیں، اور عزرا جو کاہن بھی تھا، جو نبی بھی تھا، وہ ایک اہم کردار ہے دونوں کتابوں کے اندر، تو یہاں پر ایسا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ جس طرح ہم ادبی اصطلاح میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن نیریٹو، یعنی نہمیہ خود یہ باتیں بیان کر رہا ہے، تو یہ میں کا اس میں لفظ بہت دفعہ ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نہمیہ ہے
یا جو لکھنے والا ہے وہی بات کر رہا ہے. اب یہ جو دور تھا بابل کی اسیری کا، یہ تقریباً سن 600 کاف میم میں شروع ہوتا ہے، اور حملے شروع ہو جاتے ہیں بابل کے ارد گرد کی قوموں کی طرف. سب سے پہلے وہ مصر کو ہلاک کرتے ہیں، اور آتے آتے وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. تو 586 ہمیں بتایا جاتا ہے مورخین کی طرف سے کہ 586 قبل از مسیح میں نبوکت نظر کی فوجیں آتی ہیں، وہ یروشلم کو تباہ کر دیتی ہیں اور ہیکل کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، وہاں کے ظروف وہ لے جاتے ہیں. 70 سال کے بعد، یعنی کہ اب 5ویں سے ہم 4تھی صدی کاف میم میں آ چکے ہیں، تو اس میں پھر اسیروں کی واپسی شروع ہوتی ہے. اور یہ ایک ساتھ نہیں ہوتا، یہ پھر سلسلہ بسلسلہ ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے وہ سلسلہ بسلسلہ چلتا ہے. ٹھیک. تو یہ کہا جاتا ہے، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ 450 قبل از مسیح کے بعد کا یہ سلسلہ. تو یہ عزرا اور نہمیہ دونوں یروشلم میں آتے ہیں اور یہاں پر اصلاح کا کام شروع کرتے ہیں، اور جو تعمیر نو ہے قوم کی بھی، فصیل کی بھی اور ہیکل کی بھی، اس کو وہ شروع کرتے ہیں. اب روایتی طور پر تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جیسے یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کو ویسے ہی تحریر کیا جائے، لیکن کافی مورخین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ اس کے بھی بعد لکھی گئی ہوں. یعنی کہ جو یونانی دور تھا، سکندر اعظم کے بعد کا دور تھا، ہو سکتا ہے کہ جو اس کی موجودہ شکل ہے یہ اس زمانے میں اپنے آخری جو اس کی جو شکل ہے اس میں آئی ہو. مطلب کہ جو نہمیہ کی کتاب ہے وہ نہمیہ نے بیان کی ہے یا اس کو تحریر کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی جو آخری شکل ہے اور جو آپ نے لفظ استعمال کیا جو اس کا بائبل میں اندراج ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کے بھی بات کیا گیا ہو. اچھا، اس میں ایک چیز اکثر اوقات یا بعض جو ہم کچھ کتب کا مطالعہ جب ہم کرتے تو وہاں پر بعض اوقات یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس کا جو مصنف ہے وہ فی الوقت گمنام ہے، لیکن بعض روایت کے مطابق یہودی اور کرسچن روایت کے مطابق اس کو شاید مستند بھی سمجھا جاتا ہے، یا اس کے اوپر بحث بھی کی جاتی ہے کہ ابھی تک وہ جس طرح اپنے آغاز میں بات کی کہ اسے عزرا اور نہمیہ کو ہی تصور کیا تھا کہ وہی اس کے جو ہے وہ تحریری قلمدان ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو قلم بند کیا ہے. تو وہ اگر آپ وہ پڑھیں بھی، کیا کہتے ہیں، کتاب کو خود پڑھیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ نہمیہ کا کلام ہے. تو اور نہمیہ میں نے کہا نا کہ خود ہی یہ باتیں کر رہے ہیں، میں کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، کیونکہ جو خدا اس سے کلام کر رہا ہے اس کو وہ براہ راست تو نہیں ہے، لیکن وہ اسے کیا کر رہا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے جو خدا اس سے بات کر رہا ہے. تو ہم روایتی طور پر یہ مانتے ہیں، لیکن ادبی جو بیبلیکل لٹریری کرٹیسزم جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے ضروری نہیں ہے کہ یہ ثابت ہو کہ اگر کوئی میں کا صیغہ بھی استعمال ہو رہا ہے تو اس کو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس شخص نے خود لکھی، کیونکہ ادب میں مصنف بھی اس طرح سے لکھ سکتا ہے، کسی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ادبی بحث ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہم کلام کو لے رہے ہیں منوان جیسا وہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ یہ نہمیہ کا کلام ہے اور نہمیہ نے خود اس کو تحریر کی ہے، یا کم سے کم اس نے خود اس کو بیان ضرور کی ہے. اچھا برادر سلیمان، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں میرے پیدا ہوئی کہ اکثر جو لوگ جو ان باتوں کے اوپر بہت زیادہ بحث مباحثہ کرتے ہیں یا تکرار کرتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹس رکھتے دیتے ہیں، تو کیا ان چیزوں کا ہماری ایمانی حالت سے کوئی ایسا کوئی خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ایمان میں کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کی اس طرح کی باتوں کو سنتے ہیں یا ہمارے کانوں تک یہ باتیں پہنچتی کہ فلاں کسی مفکر نے یا کسی عالم دین نے اس طرح کی کوئی بات کر دی کہ شاید اس کتاب کے لکھنے والوں میں ابھی تضاد ہے، یا شاید لکھنے والے نے یہ چیز، تو اس کے اوپر تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت کریں ضرور اس کے. ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے. بائبل کی جو کتب ہیں ان کا جو اندراج ہے یا ان کی جو قبولیت ہے اس کا تعلق ایمان سے، بنی اسرائیل قوم کا ایمان اور بعد میں مسیحی کلیسیا کا ایمان. تو اب میں بطور مسیحی یہ بات کروں گا کہ ہم کیونکہ مانتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو کتابیں مسیح کے بارے میں لکھی گئیں اور جو کتابیں مسیح کا ذکر کرتی ہیں پیش گوئی کے طور پر، ہم ان کو خدا کا کلام مانتے ہیں. کیونکہ مسیح کو مانتے ہیں تو ہم اس کلام کو مانتے ہیں جو اس کا ذکر کرتا ہے. اکثر لوگ اس ترتیب کو الٹ کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسیح میں اس لیے مانتے ہیں کیونکہ کلام اس کا ذکر کرتا ہے. اب یہ بات کسی حد تک صحیح ضرور ہو سکتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں زیادہ جو بہتر بات ہے وہ یہ کہ ہم کلام کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ مسیح اس کا ذکر جناب مسیح اس کا ذکر کرتا ہے. اور مسیح کہتا بھی ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتا ہے، میری باتیں نہیں ٹل سکتی. وہ کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل سکتا ہے، شریعت کی باتیں نہیں ٹل سکتی. تو مسیح کی ذات جو ہے وہ کلام مقدس کو اختیار بخشتی ہے، اور یہی دلیل آپ کہہ لیں اس کو اس کے الہامی ہونے کی. بالکل. اب اس کے اندر دو طرح کی رائے آ سکتی ہے. اس کے اندر آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایمان کی روح سے تو ہم اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں کیونکہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس کی جو ٹیکنیکل باتیں، یعنی کہ جو اس کا ادبی پہلو ہے، جو اس کا تاریخی پہلو ہے، جو اس کا لسانی پہلو ہے، کتابوں کا، الفاظ کا،
جو اس کی قلم بندی ہے اس کے بارے میں، جس کو ایڈیٹنگ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تو رائے ہو سکتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا کوئی پسندیدہ آپ کی کوئی کتاب ہے، آپ کی اس کے ساتھ ایک انسیت ہوتی ہے، جیسے غالب کا کوئی کلام ہے، لیکن جب آپ کلاس روم میں اس کو لے کر بیٹھیں گے تو اس کے اندر پھر وہ ادبی طریقے سے اس میں بات ہوگی. بالکل کہ اس نے کب لکھا، کیسے لکھا، یہ لفظ اکثر اس نے استعمال نہیں کیا، ہو سکتا ہے یہ دیوان میں داخل ہو گئی ہو یہ شعر، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ علماء میں ہوتی ہیں. وہ آپ اس سے یہ کہہ لیں کہ مختلف قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. لکھنے والے کی جو دانست ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اسے پڑھتے ہیں یا عملاً اسے لیتے ہیں تو اس میں اپنی وہ ذاتی رائے بھی شمار کر دیتے ہیں. ذاتی رائے کے علاوہ لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی ہم اصل تک پہنچیں. اب یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ تنقید کا لفظ جو ہے وہ اردو کے اندر اس کا مطلب منفی نہیں ہوتا. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا علمی طور پر جائزہ لیا جائے اور پھر اصل بات اس میں سے نکالی جائے. اب وہ کیٹیگری ہے نا کہ جو ان باتوں کو لے کے کلام کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اس کو تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علمی جو باتیں ہیں نا اس کو صرف ایک ڈھال بنا رہے ہیں. کلام کا انکار یا اس کا جو ماننا ہے اس کا تعلق ایمان سے. جب آپ پہلے سے نہیں مانتے اس بائبل کو تو پھر اب آپ ایک علمی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اچھا جی مصنف کا نام نہیں پتا تو اس لیے ہم نہیں مان رہے. آپ پہلے کون سا مان رہے تھے؟ یہ جس کتاب کے مصنف پولوس کے خطوں کا ہمیں پتہ ہے کہ پولوس نے لکھے تو آپ مان لیں ان کو، مان لیں. پھر وہ بات چینج کر لیں گے نہیں اچھا اب ہم اس کو اس وجہ سے نہیں مانتے. ٹھیک ہے، پھر جب وہ وجہ آپ دکھائی جائے کہ اچھا یار وہ صحیح ہے تو اب ہم اس وجہ سے نہیں مانتے، تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ گول پوسٹ کو شفٹ کرنا. یعنی کہ آپ میچ کھیل رہے ہیں تو گول ہی ہٹا دے کوئی وہاں سے، گول ہی ہٹا دے، کہہ رہے ہیں آپ گول کیوں نہیں کر پا رہے. تو وہ یہ جو تنقید کرتے ہیں یا جو کلام پاک کو رد کرتے ہیں ان باتوں کو لے کے، ان کا وہ گول پوسٹ ہٹا رہے ہیں. وہ صرف ایک بہانہ ہے، علمی بہانہ ان کا. مان تو آپ بچپن سے نہیں رہے، مان تو آپ اس لیے نہیں رہے کیونکہ آپ کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے. یہ وجہ ہے. جس طرح ہم ان کی کتاب کو نہیں مانتے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم بائبل کو مانتے ہیں، ہم یسوع کو مانتے ہیں. آپ نہیں مانتے. ہمارے پاس ایک جامع کتاب ہے، ہمارے پاس ایک جامع کتاب ہے جس کے اندر تمام الہام موجود ہیں، اور وہ الہام جو ازل سے ابد تک موجود ہیں اور جو آج بھی قائم اور دائم ہے. اور جو کلام اقدس کے اندر ایک ایک تحریر جو لکھی گئی تھی وہ آج تک اپنی اسی صحیح حالت میں موجود ہیں. اور جو نبوتیں کی گئیں انبیاء کرام کے بارے میں، اور جو خاص کر کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کا ایک اوور آل ویو لیتے ہیں تو جناب مسیح کی جو ذات اقدس ہے وہ بائبل مقدس کا درمیانی کہلایا جا سکتا ہے، اس کے یا نیوکلس آپ اسے کہہ لیں. تو جتنی بھی نبوتیں جناب مسیح کے حق میں کی گئی وہ تمام آج تک پوری ہو رہی ہیں. اور جس طرح جناب مسیح نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی باپ سے میرے نام سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو آج بھی موجودہ دور کے اندر بھی اس وقت جب میں اور آپ بات کریں تو آج بھی ناظرین جہاں کہیں بھی جناب مسیح کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر ایک خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی الہی قدرت کے وسیلے سے وہاں پر لوگوں کی زندگی میں کام کرتے ہیں. اور میرے خیال اس سے بڑی گواہی بائبل مقدس کی الہام کی ہو نہیں سکتی کہ آج بھی وہ کلام جو ہے وہ زندہ ہے، اور آج بھی ان کے بلڈ کے وسیلہ سے اور خدا کے نام کے وسیلہ سے جو ہے وہ زندگی میں عجیب اور موزانہ کام ہوتے ہیں. تیسرے سوال کی طرف ہم بڑھیں گے اور نہمیہ کی کتاب کا مختصر تفسیری جائزہ ہم کریں گے، کیونکہ جب ہم نہمیہ کی کتاب کو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کے ابواب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر چند ایک چیزیں ہمیں ملتی ہے کہ ایک تو نہمیہ جو تھا وہ یہودی تھا، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ شاہ فارس اور تخششتہ کا جو تھا وہ اس کا ساقی بھی تھا، اس کا خدمت گزار بھی تھا. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں، اس کے تفسیری مطالعے کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ نہمیہ کی کتاب کے بارے میں. جی، نہمیہ کی جو کتاب ہے وہ ان کتابوں میں شمار ہوتی ہے جن میں بائبل میں ہم جن کو کہتے ہیں تواریخی کتاب، اور وہ جو تواریخ سے ہی جو شروع ہوتی ہیں اور نہمیہ کی کتاب تک آتی ہیں، جس کے بعد نبوتی اور اس کے بعد جو زبور کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو کیونکہ تواریخی کتاب ہے تو اس کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. کل ملا کے اس میں 13 باب ہیں. شروع ہوتی ہے جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ وہ ایک ساقی ہے. قصر سوسن میں جسے سوسا، یہ جو تھا مورخ کہتے ہیں اور کچھ بائبل کے عالم بھی کہتے ہیں کہ جو فارسی سلطنت تھی یا فارسی جو سپر پاور تھی اس زمانے میں، ایمپائر جسے کہتے ہیں، تو اس کا یہ دارالخلافہ تھا سوسا یا سوسن جسے کہا جاتا ہے اردو میں، قصر سوسن. تو یعنی یہ سوسن کے محل کے اندر یہ کام کرتا تھا، اور یہ ایک بڑی کیا کہنا چاہیے اہم عہدہ ہوتا ہے. بادشاہ کا ساقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس کو جام پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو
چکھ بھی رہا ہے کہ اگر اس میں زہر ہے، دشمنوں نے زہر ملایا ہے تو قبل اس سے کہ بادشاہ اسے پیے میں اس کو خود چکھ لوں. تو اس لیے یہ بڑی بھروسے والی آپ سمجھیں کہ. اور ساتھ میں میرے خیال غالباً گورنر بھی تھا، عہدے پر کے اوپر فائز تھا، نہمیہ گورنر اس کو فائز کیا گیا اور اسی لیے فائز کیا گیا کیونکہ ایک بھروسے کا ایک قابل اعتماد شخص تھا وہ. تو فارسی یعنی جو حکومت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پر پرانے عہد نامے میں غیر اقوام کو بڑا منفی طریقے سے پیش کیا گیا. یہ واحد قوم ہے فارسی جس کو بہت اچھے طریقے سے مثبت طریقے سے پیش کیا، خاص طور پر شاہ فارس خورس کو، کہ جس نے اسیروں کو رہا کیا اور آج تک اس کو بڑے اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے رہا کیا. اور پھر یہ تھا کہ وہ نہ صرف رہا کرتے تھے بلکہ وہ اس بات میں دلچسپی بھی رکھتے تھے کہ اچھا اگر آپ کا ملک تباہ ہوا ہے، اگر آپ کا شہر تباہ ہوا ہے اور آپ کی ہیکل تباہ ہوئی تو اس کو دوبارہ تعمیر کریں اور ہم ہی اس کی مدد کریں گے آپ کو. تو وہ یہود جو فارسی میں کہتے ہیں یعنی یہودا کا ایک قبیلہ بچتا ہے اور شاید بنیامین کا. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ بادشاہ کے محل میں کام کرتا ہے، نہمیہ اس کا ساقی ہوتا ہے. تو وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں جو خبر دیتے ہیں کہ یروشلم کا حال اچھا نہیں. تو یہ اس کے دل میں اس کا دل مائل ہوتا ہے، یہ روتا ہے اور پھر یہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اپنے اسیروں کو خدا بحال کرے، اپنے شہر کو دوبارہ تعمیر کرے. تو پھر خدا اس کی دعا سن کے اسی کو بولتا ہے کہ تجھے ہم نے چنا ہے. اور پھر بادشاہ بھی اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کہ اب جو آپ نے بات کی کہ گورنر بنا کے یہودا کا گورنر بنا اس کو بھیجا جاتا ہے. اور اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے جانا ہے، اس نے فصیل بنانی ہے، اس نے جو ہے ہیکل کی تعمیر کرنی ہے. وہ آگے کی بات ہے کہ مذہبی بھی اس کا کام تھا اور ایڈمنسٹریٹو، کیونکہ جو دو کام اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے سر انجام دیے تھے اور بڑی تفصیلاً دیے تھے. ایک تو کام اس نے کہ یہ اپنی قوم کی فکر بہت کرتا تھا. گورنر تھا اور اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز تھا، منصب کے اوپر تھا. تو اس نے اس چیز کو ضروری سمجھا ہوگا کہ جب خدا نے مجھے یہ ایک صلاحیت دے رکھی ہے تو کیوں نہ میں خدا میں رہتے ہوئے اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ رول ماڈل بنوں. تو یہاں پر دو چیزیں جو ہمیں یہاں پر ملتی ہیں نہمیہ کی کتاب میں، کہ اس نے دو کام بڑے خوبصورت کیے. کہ ایک تو اس نے یروشلم کی دوبارہ تعمیر کا کام آغاز کیا، جس میں اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ مل کر اس نے بڑی ترتیب سے اس نے اس کام کو سر انجام دیا. اور دوسرا جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو تھے سیاسی اور سماجی طور پر بھی اس نے لوگوں کو بہت زیادہ ابھارا. اچھا یہاں پر ایک چیز جو دیکھنے میں ملتی ہے جب ہم اس کے ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں، نہمیہ 4 اور 6 باب، تو یہاں پر سنبلت ایک شخص کا نام ملتا ہے جو کہ غالباً گورنر تھا سامری دور حکومت کے اندر. اور وہ بہت زیادہ جو تھا وہ مخالف تھا، شدید مخالف تھا. تو اس کے اوپر میں چاہوں گا ہم تھوڑی سی بات کریں کہ اس کی مخالفت کی اصل وجہ کیا تھی، کہ کیا وجہ تھی کہ وہ سامری تھا اور وہ اتنی زیادہ مخالفت کرتا تھا. کوئی بھی تاریخی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی بھی کہانی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہیرو اور ویلن دونوں ہوتے ہیں. تو اس کہانی کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کنٹراسٹ بھی ہے کہ ایک طرف ایک غیر قوم کے لوگ ہیں یعنی فارسی اور مادی فارسی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کی مدد کی اسیروں کی. اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں جب اس کو گورنر بنایا جاتا ہے کہ فنڈز یا جو بھی لکڑی، جو بھی آپ کو اینٹ پتھر چاہیے وہ بھی مہیا کیے گئے. لیکن مقامی طور پر کچھ اقوام تھی اور کچھ لوگ تھے جو مخالفت کر رہے تھے یروشلم کی تعمیر کے. اس طرح کے لوگ آپ کو عزرا کی کتاب میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ دوبارہ سے ان بادشاہوں کو، جو ارتخشستہ بادشاہ تھا یا دارا بادشاہ تھا، ان کو خط لکھتے تھے کہ یہ آپ لوگوں کے خلاف، یعنی کہ یہ فارس کے حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یہ اپنی فوج کھڑی کریں. اس طرح کی باتیں ان کو اکسایا جاتا تھا. تو اس میں سامری بھی تھے، اس میں عربی بھی تھے اور اس میں امونی بھی تھے. ان تینوں قوموں کا ذکر ہے. یہ وہ اقوام ہیں جنہوں نے مخالفت کی تھی دوبارہ سے تعمیر نو جو یروشلم کی ہوئی ہے. اور ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بائبل کی تاریخ کو ہی دہرایا جا رہا ہے کہ جب یروشلم سے پہلے جب بنی اسرائیل جب شروع سے غیر اقوام کے ساتھ ایک تصادم رہا ہے، پہلے مصر کے ساتھ، جب وہ مصر سے رہا ہوتے ہیں تو پھر کنانیوں کے ساتھ، جب کنانیوں سے وہ جیت جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اسیریوں کے ساتھ، اسیریوں کے بعد پھر بابلیوں کے ساتھ، اور پھر بابل کے بعد پھر یہ جو قومیں یہاں رہتی ہیں مختلف قوموں، مختلف عربی، امونی، سامری جس کا آپ نے ذکر کیا. اور سامریوں کو ویسے بھی ایک طرح سے منفی طریقے سے کلام مقدس میں پیش کیا گیا، اناجیل کے اندر بھی. تو یہ اس کی مخالفت کرتے تھے. اور کیونکہ سامریوں کی جب ہم تفصیل پڑھتے ہیں تو یہ اس وقت یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یوسف کی اصل نسل میں سے تھے اور
غالباً ہم ہی ہیں جو موسوی شریعت کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہیں. اور ان کا ایک اور بڑا جو مختلف تواریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو سامری تھے یہ ایک تو پاک نوشتوں کے اوپر بھی ایمان اور ساتھ ہی ساتھ یہ جادوگری کے اوپر بھی بہت ایمان رکھتے تھے. اور ان کے بہت سارے لوگ تھے جیسے فارس کے موکل کا ذکر آپ کو ملے گا اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ان کا ایک بڑا عجیب سا المیہ تھا اس قوم کا اور شاید یہی چیز ان کو ابھارتی تھی کہ یہ کون ہوتا ہے کہ جو واپسی آئے اور یہ آ کر اس نے کیا کی کہ ہیکل کی اس نے دوبارہ تعمیر و جو آرائش ہے اس نے دوبارہ اس چیز کو. اچھا دوسرا جو کام کیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نہمیہ نے وہ بڑا خوبصورت مجھے لگا اور جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو اس نے سماجی اور سیاسی طور پر بھی نہ صرف اس نے روحانی طور پر بلکہ سماجی طور پر بھی اس نے لوگوں کو بڑا ابھارا اور لوگوں کو کہا کہ اٹھیں تاکہ لوگ نہ صرف روحانی طور پر بیدار ہوں بلکہ جو ان کے معاشی اور جو سماجی مسائل ہیں ان کے بھی اسے لوگوں کو جو ہے کہ متعارف کرائے اور لوگوں کو اسے متعارف کرائے تاکہ لوگ اٹھیں اور اٹھ کر قوم کی کیا کرے تعمیر نو کریں. تو تھوڑی سی اس کے اوپر ہم بات کریں گے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں جو نہمیہ نے یہ اصول جو اپنایا یا جو کام کی عمل کیا, کیا آپ رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ نہمیہ کیا یہ خوبصورت کام کیا اس نے اپنی قوم کے ساتھ جہاں وہ ایک طرف قوم کو اٹھاتا ہے ہیکل مقدس کی تعمیر و ترقی کے لیے ابھارتا ہے اور ساتھ ہی وہ سماجی اور سیاسی اصلاحات کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے وہ. ہاں جی, اور اس سے پہلے جو اس کا وسیع تر پس منظر ہے نا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ یسایہ کی کتاب پڑھیں یا جو آپ دیگر انبیاء کی کتابیں پڑھیں جن کا آغاز بابل کی اسیری سے پہلے ہوتا ہے تو پہلے وہ قوم بنی اسرائیل کو انتباہ کرتے ہیں پیش گوئی کے ساتھ کہ آپ اسیری میں جاؤ گے, اگر آپ خدا کی طرف مائل نہ ہوئے تو بابلی آپ کو تباہ کر دیں گے. لیکن اس کے فوراً بعد پھر ایک طرح کی امید ہے یا مثبت پیش گوئی ہیں کہ خدا تمہیں وہاں سے واپس لے کر آئے گا. اور خاص طور پر یسایہ یہ کہتا ہے کہ اس دور کے مفکر کہاں ہیں, اس دور کے عالم کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی سی قوم تھی اب یہ تباہ ہو گئی, خدا اس کو پھر سے کھڑا کرے گا. تو یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی اس زمانے میں کہ ایک قوم جو پہلی چھوٹی سی ہے, یعنی جو بنی اسرائیل بے شک ان کی سلطنت بن چکی تھی داؤد کے زمانے میں, ہیکل بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن یہ خطے کے لحاظ سے بھی اور تعداد کے لحاظ سے بھی بہت چھوٹی ایک چھوٹا ملک تھا, ایک چھوٹی سلطنت تھی. آج بھی بہت چھوٹا ملک ہے اسرائیل جو ہے, بہت چھوٹا ملک ہے. تو اس کو بھی اگر تباہ کر دیا جائے, 12 میں سے پہلے 10 قبیلوں کو ہلاک کر دیا جائے, پھر جو باقی 2 بچے ان کو بھی اگر قید کر دیا جائے, تو دنیا بھر کے جو اسکالرز ہیں یا جو لکھاری ہیں یا جو بھی علماء ہیں یا نبی ہیں دوسری قوموں کے, وہ کہتے ہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یسایہ کہتا ہے کہ خدا تمام تر باتوں کو جھوٹ ثابت کر کے اپنی قوم کو دوبارہ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ کام ہو رہا ہے. اب بنی اسرائیل خود بھی نہیں اس بات کو مانتی کیونکہ زبور 126 میں لکھا ہے کہ جب خدا نے اسیروں کو رہا کیا تو ہماری وہ روئے وہاں پر اور اس آنسوں کے ساتھ روئے. پہلے تو روئے, پھر وہ یہ تھا کہ ہماری حالت تھی خواب دیکھنے والوں کی کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کیونکہ 70 سال جب ایک قوم قید رہتی ہے, ایک آدمی بھی قید رہتا ہے, اور جب وہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں 70 سال کے بعد میں چھوٹ چکا ہوں. تو ایک تو ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, پھر جو دیگر قومیں تھیں جو ہستی تھیں جو دشمن تھے, اور اس کا بھی زبوروں میں ذکر ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا خدا. تو اب وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہماری بات غلط ثابت ہو گئی تو ان میں حسد پیدا ہوتا ہے, تو پھر وہ اٹیک بھی کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ تباہ کیا جائے. تو خدا جو ہے وہ اس قوم کو دوبارہ کھڑا کر رہا ہے, اور نہمیہ کا اس میں کلیدی کردار ہے ایز اے لیڈر, قیادت جو ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, مطلب یہ اس کے کریڈٹ میں بات جاتی ہے. اور اسی وجہ سے عزرا اور نہمیہ دونوں کو بنی اسرائیل قوم بھی اور مسیحی لوگ بھی آج تک اس لیے ان کی کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں اور ان کو مانتے بھی ہیں اور اپنے نوجوانوں کو بچوں کو سکھاتے بھی ہیں. تو یہ بے شک یہ اچھا کام ہے کیونکہ یہاں پر اس کی ایک ایمان کی خوبصورت تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ابھی تک اتنی اسیری کے بعد, اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد, اتنی ایذا رسانیاں سہنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کو خدا کے نام سے دوبارہ اٹھا رہا ہے. اور یہ امید ہمارے لیے بھی ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے. بالکل. اور دیکھیں ایک چیز مماثلت جس طرح آغاز میں آپ نے ذکر کیا کہ عزرا اور نہمیہ نے دونوں نے مل کر اس کتاب کے شاید وہ مصنف اور اس کے لکھاری بھی تھے, بعد مفکرین کا بھی کہنا ہے. اور اس آیت سے مجھے لگے گا جب ہم اس کے 8ویں اور 9ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے تو وہاں پر روزے, دعا اور معافی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو یہ غالباً تقریباً جو نہمیہ نے جس طرح بات کی, کیونکہ نہمیہ بھی خدا کے حضور رویا, اس نے بھی گریہ ازاری کی, اس نے بھی آہاوا کے دریا کے اوپر جا کر اس نے روزہ کی منادی کی اور لوگوں سے اس چیز کا اس نے برملا اقرار کیا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو, خدا کی طرف مائل ہو, خدا کی طرف موڑو, تاکہ خداوند کیا کرے جو اتنی بڑی اسیری لے کر ہے اس سے ہمیں کیا دے, رہائی بخشے. تو ایک بڑی خوبصورت بات جو ابھی باتوں میں سے ہم نے کی, قومن ان کا مذاق اڑایا,
لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ شاید یہ تھوڑے سے ہیں، 10 قبیلوں کو ہم نے پہلے ختم کر دیا ہے، تہہ کر دیا ہے، اب جو 2 رہ گئے ہیں انہیں بھی ہم نے اسیری میں قید کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک خوبصورت خدا کی جلال کی صورت نظر آتی ہے کہ دیکھیں کس طرح 12 بھائیوں اگر 10 ان میں سے انتقال کر جائیں اور 2 کو قید و بند کی حالت دیکھنی پڑے، اور ان کی 4تھی 5ویں 6ٹھی پشت جا کر سورج کی روشنی اس کی کرنوں کو دیکھے، اور خدا اسی میں سے دوبارہ ایک جتھے کو، ایک قوم کو پیدا کر دے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی خدا کے برحق ہونے کی گواہی میرے خیال کہیں بھی نہیں ملتی کہ یہ خوبصورت گواہی خدا کے کلام کی کہ دیکھیے خدا نے کس طرح اپنی قوم کو اٹھایا اور نہمیہ نبی کی معرفت دوبارہ یروشلم کی بھی تعمیر کی اور دوبارہ سے اپنی قوم کو اکٹھا کیا۔ اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے بردر، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کریں تاکہ دیکھنے اور سننے والے کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ واقع خدا کا کلام برحق ہے اور اس نے کس طرح نہمیہ نبی سے کلام کیا اور اپنی قوم کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ جی بالکل، اور یہ ہم نے پچھلی قسط میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جسے ہم تھوڑا سا خوش طریقے سے ہم جسے کہتے ہیں نا پیش گوئی یا پریڈکشن کہ بائبل میں وہ بیسکلی خدا کے وعدے ہیں، تو بائبل ہمیں خود بتاتی ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں برحق ہے، اور وہ صرف پھر یہ بتاتی نہیں عقیدے کی طرح، وہ پھر ایک یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو واقعات ہیں، یہ پھر اس کی ایک طرح سے مثال ہے، اس کی صداقت ہے کہ آپ بول سکتے ہیں کہ جی خدا نے وعدہ کیا تھا، خدا اپنے وعدوں میں قائم ہے، جیسے اس نے نہمیہ کے ساتھ کیا یا جیسے اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ تو یہ ہمارے لیے آپ سمجھ لیں مثالیں ہیں، یہ ہمارے لیے ماضی میں دیکھنے کا ایک ٹھوس بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم آج اپنے آپ کو، اپنی قوم کو اور دیگر اقوام کو بھی تسلی دے سکتے ہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، اور اس میں پھر مستقبل کی امید بھی ہے۔ تو آج بھی اگر خدا کے لوگ ستائے جا رہے ہیں یا آج بھی خدا کے لوگ جو ہیں وہ گراوٹ کا شکار ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ امید ہے نہمیہ کی کتاب کے اندر کہ خدا، اگر آپ خدا کی طرف مائل ہوں گے تو وہ آپ کو دنیا کی جو توقعات ہیں اس کے برعکس وہ معجزہ کرتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ بنی اسرائیل خود بھی نہیں توقع کر رہے تھے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ صرف آزادی مقصد نہیں ہوتا، دوبارہ سے تعمیر بھی کرنا۔ اب یہ بائبل کا ایک سمجھ لیں اصول ہے کہ مسیح نے سکھایا تھا کہ جب ایک بدرو جاتی ہے اور جب واپس آ کے خالی پاتی ہے تو پھر وہ 7 کو لے کر ساتھ اور کو اپنے سے بری 7 تو کو اس کو خالی نہیں چھوڑنا ہوتا۔ تو خدا اکثر ڈیلیور تو کرتا ہے لوگوں کو، لیکن اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا ہوتا، پھر اس کو دوبارہ سے بنانا ہوتا ہے تاکہ پھر اس میں خدا کی جو ہے وہ بادشاہی ہو، بجائے اس کے کہ خالی اس کو چھوڑا۔ جی بالکل، یہاں پر اس کی وہی تصویر ملتی کہ دیکھیں نہ صرف خدا نے ان کو بحال کیا بلکہ دوبارہ اپنی ہیکل کو تعمیر نو کرنے کے لیے ان کو ابھارا بھی۔ بالکل، ان کو روحانی طور پر بھی ان کو بیدار کیا، جسمانی طور پر بھی ان کو بیدار کیا، اور ایک ایسا لیڈر ان کو بخشا کہ جو واقعی روحانی طور پر ان کے ساتھ چلے اور جو ہیکل مقدس کی تعظیم اور عائشہ اس کو دوبارہ کر سکے۔ بہت شکریہ برادر سلیمان آپ کا آنے کا، آپ کا وقت دینے کا۔ ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے جانا، ہم نے نہمیہ نبی کی کتاب کا ایک تفصیلی جائزہ لیا، اس کے سیاق و سباق کے بارے میں جانا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس قسط کے وسیلہ سے اور اس الہام کے وسیلہ سے آپ نے، ہم سب نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ اگلی قسط تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔